अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अमान खान, प्रोग्राम सीधी बात अमान के साथ हर हफ्ते की तरह एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एटलीस्ट है थोड़े शर्मीले ही है, मेरी तरह नहीं है कि हर जगह सोशल मीडिया पे छाए हुए हों, लेकिन बहुत ही ओहदे वाइज जो अल्लाह ने इनको जो इज़्ज़त दी है, बहुत हमारे कम्युनिटी में, हमारे आप समझिए हमारे मुल्क वाली जो कम्युनिटी है, हमारे मज़हब वाली जो कम्युनिटी है, एक पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी में अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त दी और उस कम्युनिटी का एक बंदा एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे, एक बहुत ही मेन स्ट्रीम पार्टी में, एक बहुत ही बड़े ओहदे पे, तो उसकी हम आगे बात करेंगे का होना और उसके बावजूद बहुत डाउन टू अर्थ होना, हम्बल होना, शो ऑफ ना करना मेरे इस दोस्त की खासियत है। तो इसलिए मैंने आज इनको बहुत ख़ास तौर पे इनके ना कहने पे भी मैंने इनको एक तरह से दोस्ती है तो मैंने इनको मजबूर किया कि आप ज़रूर आइए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने इर्द गिर्द जो ब्लेसिंग होती है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। चाहे उसकी मिसाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का एक बंदा हो, और चाहे वो कौंसल हो, ट्रस्टी हो, मेयर हो, किसी से भी आपके जब ताल्लुकात होते हैं तो आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं, विदाउट फर्दर डिले मैं चाहूँगा कि मैं इनकी तारुफ करवाऊँ। कैसर डार साहब जो GTA में और ख़ास तौर पर ओंटारियो में इस वक्त फेडरल लेवल की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, आप उसके प्रेसिडेंट, माशाल्लाह, ये हम सब के लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र है। वी प्राउड ऑफ यू कसर भाई, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली प्राउड फॉर द होल कम्युनिटी कि आप वहाँ तक पहुँचे, लेकिन आपने शोर नहीं मचाया। तो आज मैं थोड़ा सा आया हूँ शोर मचाने के लिए, ताकि हमारी कम्युनिटी को, अक्सर लोग बोलते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए, लिविंग रूम में बैठे हुए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं बिहाइंड द सीन जो बोलते कम है, करते ज़्यादा है, एंड इस एक्शन स्पीक लाउडर। एक इस पार्टी जो मेन स्ट्रीम लिबरल पार्टी में इस पोजीशन पे आ जाना इज़ नॉट अ जोक। आपको अंदाज़ा है और आप समझ सकते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और किस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि इज़ नॉट अ जोक। इसका मतलब है कि किस तरह की कंपटीशन है और किससे कंपटीशन है, और वहाँ पे अल्लाह ने अगर इनको ये इज़्ज़त दी है तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। तो कसर भाई, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ टेल अबाउट योर जर्नी व्हेन यू केम फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, एंड आप यहाँ तक कैसे पहुँचे यार? सबसे पहले तो अमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच अ काइंड वर्ड एंड सच आपकी मोहब्बत है। आई डोंट थिंक मैं इस काबिल हूँ कि, लेकिन आपने बहुत प्यार, बड़े मोहब्बत से जब मुझे फ़ोन किया तो मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि हमारे यहाँ एक पार्टी में एक अनरिटन रिवाज है कि पार्टी ऑफिशियल दे स्पीक थ्रू देयर एक्शंस, नॉट विद द वर्ड्स। लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा शुरू में ही कि मैं आज जहाँ पे बैठा हूँ, मैं इस पे मेरे रब का बड़ा करम है, लेकिन कम्युनिटी की मोहब्बत, उनकी दुआओं, उनकी सपोर्ट और बेशुमार दोस्त जैसे आप जैसे दोस्तों की, मैं समझता हूँ एक बड़ी बेलौस किस्म की सपोर्ट के बगैर मुमकिन ना होता। तो बड़ा आई एम वेरी हम्बल, वेरी हम्बल, और हमारी कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा इस पार्टी चैनल पे हम प्रमोट कर सकें अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, regardless the community at large. I believe in community at large. Obviously we have, as a Pakistani, a Canadian of Pakistani heritage, we are very proud of our heritage. So we try our best कि हम जितने लोगों को हम आगे लेके आ सकें पार्टी चैनल्स में. This is very important lines. मेरी जर्नी मेरा जी obviously background था पाकिस्तान गुजरांवाला से. I had a master's in economics, तो मैं वहाँ पे group of colleges होता था, Swedish group of colleges. तो मैं वहाँ पे principal था. I was one of the youngest principal of the group of colleges. We had a wonderful time there. So when I came here 2003, it was obviously, journey was tough like everybody else.
So I started working in retail management in, I think, few years. It was starting at a very humble beginning, and I'm very proud of what I accomplished. And I end up working for companies like Best Buy and IKEA Canada, Source of Circus City, Lowe's. I manage those stores and provide their boards and stuff like that. It's wonderful, wonderful service. So still in touch with, they're the main source of income. वही है अभी भी. Politics में क्या हुआ कि my mother-in-law got very sick. ये उन दिनों की बात है, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि जो हमें कहा कि आप ऐसा करें कि शी इज़ वेरी वेरी सिक, शी इज़ नॉट गोना मेक इट, तो आप इनके अगर कोई बुला सकते हैं तो इनके पास 2-3 हफ्ते हैं. तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा आप सोशल वर्कर यहाँ पे उनसे मिलने, उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई लेटर अगर आप लिखवा लें तो उनके वीज़े दे आर प्रीटी वेल ऑफ, और उनके मेजॉरिटी ऑफ लोगों के वीज़े पहले से लगे हुए थे, लेकिन एक जो मेरे ब्रदर इन लॉ उनका नहीं वीज़ा लगा हुआ था और एक सिस्टर इन लॉ का नहीं लगा था. तो बाकी सब जो है वो फ्रीक्वेंटली आना जाना था उनका. तो मैंने जो उस वक्त हमारे एमपी थे, वो दूसरी पार्टी से, मैं डोंट वांट टू मेंशन नेम, अच्छी बात नहीं है, तो उनके ऑफिस फ़ोन किया, पहले ऑफिस ना मिला, फिर उनके गए वहाँ पे बंदा ना मिला, तो काफ़ी इट टेक लॉन्ग टाइम टू गेट द अपॉइंटमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एमपी. तो मुझे याद है कि जिस दिन मुझे फ़ोन आया उनके ऑफिस से, I was at the funeral. Oh. तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार she passed away, I really don't need that letter anymore. And this been about a month. और मैं आपको ये बड़े प्राउड से कह सकता हूँ कि आज अगर आपको वो लेटर, आज भी जानते हैं हमारे जो लिबरल कैंपीज हैं वो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आज लेटर चाहिए तो आपको 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे. घंटों में मिलता है. I've experienced. It's all based on relationship. तो मुझे वो मेरा था फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा. फिर हमारे दोस्त थे मिर्ज़ा बेग साहब जो हैं, वो एक दफ़ा मुझे मिले कास्को में. उन्होंने कहा यार आप भले आदमी लगते हैं, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते? मैं कहा यार मुझे यहाँ पे रहते हुए 8-10 साल हो गए हैं, आई नेवर गॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग. सो मैं उनके साथ एक आध इवेंट पे गया, अच्छा लगा लोगों से मिल के. रिटेल मैनेजमेंट में यही जॉब भी यही थी, लोगों से मिलने की. तो फिर उन्हीं दिनों फिर यहाँ पे शफकत भाई से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने एक अपनी कैंपेन शुरू करी. फिर उन्होंने मुझे एक उन दिनों में एक AGM हुई, एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ. तो मेरे साहब ने कहा कि आप अपना नाम डाल दें एज अ डायरेक्टर. तो मैंने नाम डाल दिया. तो मुझे कहा आप लोगों को मेंबर बनाए. तो मैं कहा मैं तो किसी को जानता नहीं. उन्होंने कहा वहाँ पे तो 400 बंदे रजिस्टर हुए हैं, तो वो इलेक्शन होगा. तो फिर उन दिनों मैंने, चूँकि शौकत साहब से एक दो मुलाकात हुई थी, तो मैंने फिर उनको एक ईमेल भेजी कि आई एम इंटरेस्टेड. तो मैंने नाम तो पहले ही भेज दिया. तो ही वॉज काइंड इनफ. तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करें हमारी स्लेट में आ जाए. अच्छा. तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है बड़ा अच्छा था, आई बिकम अ डायरेक्टर देयर, उनके साथ काम किया, उनकी कैंपेन में काम किया. व्हेन ही विड्रॉ, तो वी कंटिन्यू वर्किंग विद इकरा, हमारे जो MP हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. आई रिमेंबर उन्हीं की राइडिंग में मैं फिर आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, आई वाज द कंसेंसस राइडिंग प्रेसिडेंट. तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन थोड़ी लंबी है. लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि उसमें बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत काम किया. उसमें हमारे दोस्त MP शफकत अली साहब, या मलिक साहब हैं, शहजाद भाई हैं, इरफान मलिक साहब हैं, ब्रोकर साहब, तो आप माशाल्लाह उससे थे. और बेशुमार लंबी लिस्ट है लोगों की. उसमें इकरा खालिद साहबा, उनके वालिद डॉक्टर खालिद साहब. तो बड़ा एक ऐसा सिलसिला था रिस्पेक्ट का, जो कि I'm very बड़ा I was very humble with that. So I did this for about 3 years. 3 or 4 years I did that, and then उस वक्त उसमें याद है कि जो टाइलर बैनम होते थे, हमारे प्रेसिडेंट होते थे ओंटारियो के, तो मुझे कहने लगे कि यार आप थोड़ा और टाइम निकालें, तो हम वो चाहते हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हों. तो वहाँ पे एक लोरी क्लब होता है हमारा, तो वी स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग दोज इवेंट्स. तो देन यू गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल एट द सेंटर एज वेल. तो व्हाट हैपेंड, ज़ाहिर है हमारी गवर्नमेंट उस वक्त थी, तो द फर्स्ट टाइम I contested for VP org होता था उधर, वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो आई कंटेस्ट फॉर दैट. तो वो मैं पहला जो हमारा ओंटारियो में मेरा जो रोल था वो VP org था. तो उस सिलसिले में फिर इट्स सच अ, उसमें 2 इलेक्शन हुए उस ओहदे में. 3 साल वो रहा कोविड की वजह से. 2 इलेक्शन हुए. यू हैव टू, आपको बड़ा ऑपरेशनली बड़ा मौका मिला देखने का कि पार्टी बिहाइंड द सीन कैसे काम करती है, फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू
وہ کیا کہتے ہیں فنڈ ریزنگ سے والنٹیئر مینجمنٹ والنٹیئر ریٹینشن پروگرام کیا ہے. میرا بیک گراؤنڈ بھی اکنامکس میں تھا تو اٹس ویری ہیلپ فل ان آل دس. پھر ایونچولی وی ڈیڈ دس اینڈ دین couple years back, it's been 2 years, I got elected 2 years ago, it's been almost 2 years. It was hamari jo presidency was Suzanne Cohen, and she came and she said, she asked me 2 years ago as well, I refused. I said, I think I'm okay with VP org. And this time around she came and she said, I think we should consider that. So we ظاہر لوگوں سے مشورہ کیا دوستوں کو, تو بڑے consensus تھا, بڑی positive تھی. So I put my name forward, there were 11 people. Then everything went very well. 11 people applied for the president? So کیا ہوتا ہے کہ ہر 2 سال بعد AGM ہوتی ہے. So اس AGM میں الیکشن ہوتا ہے پورے انٹیریو سے. صحیح. ساری رائڈنگس جو ہیں وہ they participate there. So there were 11 candidates that withdraw the paperwork. And alhamdulillah, once I announced my candidacy, no one ran against me. Wow, acclaimed then. Kind of acclaimed. So it was, and then what he did is though, and then very first time when I go to office and I never forget that. Office is in downtown Toronto. So went to the office and they said, you are the first Southeast Asian person who is taking that role. And I'm still very humble. And even now I'm saying that I'm the amount of respect and amount of gratitude you have, you can never اتنی محبت لوگوں کی تھی, اتنا پیار لوگوں کا تھا. And I honest to God that was انہوں نے کہا جی, and I said so that means no Pakistani ever took this role. اچھا میں لوگوں کو ذرا مخاطب کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا. جو بات میں نے شروع میں کی تھی, ایک پاکستانی مسلمان بندہ, ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ غلط ڈائریکشن میں مت لیجیے گا. اس میں میرا کوئی مذہب یا ملک کے بارے میں بتانے کا نہیں مقصد ہے, لیکن اس بات کو میں نے ایز اے آنر میں نے اس بات کو سامنے مینشن کرنی چاہیے ہے کہ جس طرح سے دوسرے کمیونٹی کے لوگ بھی ماشاءاللہ جب ان کو ایک رول ملتا ہے, ایک پوزیشن ملتی ہے, تو وہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے. تو یہ بات جو میں نے آپ کے لیے کہی ہے, یہ قیصر بھائی, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہ کوئی گھمنڈ کی بات نہیں ہے, یا ہمیں کسی کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ظاہر آپ جب بنے ہیں, آپ کو اللہ نے جب یہ پوزیشن دی ہے, تو کسی خاص مسلمان یا پاکستانیوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا, آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, سب نے مل کر کے. اور آپ کو اگر کسی نے الیکٹ کیا ہے سب نے مل کر کلیکٹیولی نا, تو اس بات کو ہمیں فخر ہونی چاہیے ایز اے کمیونٹی. I was very humble then, got the endorsement from at that time the president, the entire board, the provincial board, the director from all across Canada, the leaders office which usually don't get involved. There's numerous folks came forward. And کیا ہوتا ہے کہ آپ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اور آپ ریئلائز نہیں کرتے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ, اور بڑا مشکل ہے اس پہ, کسی نے کہا تھا کہ آپ جن درختوں کی چھاؤں میں آپ بیٹھ رہے ہیں اور ان کے پھل کھا رہے ہیں میٹافورکلی, وہ آپ نے نہیں لگائے تھے. صحیح. تو آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ بھی بلا کسی غرض کے وہ بیج لگاتے جائیے تاکہ آنے والی نسلوں کو تھوڑا سا فائدہ ہو سکے. That's what the purpose is. اور with that reference الحمدللہ, میں جب مجھے یاد ہے جیو میں انہوں نے it was a humbling moment, تو انہوں نے کہا تھا آپ بتائیں, تو پہلا کویسچن کیا ہے کہ آپ کی اتھارٹیز کیا ہیں. تو میں نے کہا یار اتھارٹیز تو میرا خیال ہے کوئی اتنی خاص نہیں ہے, رسپانسبلٹی بہت ہیں. 121 رائڈنگس ہیں, 77 ممبر آف پارلیمنٹ. آئی تھنک وی آل دیئر ٹو سپورٹ the whole process, چاہے وہ فنڈ ریزنگ ہو, چاہے وہ AGM ہو. ہم نے پچھلے سال ایک ہی چیز سی امان بھائی کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کام کیا ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ جتنی بھی گورننس ہے, وہ چاہے کینیڈا کی ہو یا کہیں پہ بھی ہو, ڈیموکریٹک ویلیوز کے ریفرنس سے, اٹ ہیز ٹو بی باٹم اپ. جس دن یا جس موقع پہ ہم ٹاپ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ یاد رکھیے گا الیکشن تو ہر 4 سال بعد ہوتا ہے یا 2 سال بعد. ایبسولوٹلی. تو لبرلزم کا جو ایک کانسیپٹ ہے, جو اس کے جو والنٹیئرز ہیں, اس کے جو ڈونر ہیں, ان کی جو آواز ہے, چاہے وہ پالیسی پروسیس کے تھرو ہو, چاہے وہ ان کی جو ویسے جو ریجنل میٹنگز کے ریفرنس سے ہو, وی آر ویری پراؤڈلی وی ڈیڈ اباؤٹ 121 رائڈنگز, وی ڈیڈ اباؤٹ 123-24 AGMs ہر سال, ہر 2 سال بعد ہوتی ہیں. اور میں نے کوشش کی کہ میں
50 سے 60% میں خود جا کے خود اٹینڈ کی یا خود ان کو چیئر کیا, کیونکہ ہمارا یہ ایک سب سے بڑا المیہ امان بھائی یہ ہے کہ اگر ہم اس کام کو کرنے کے لیے ہیں تو ہمیں ہر رائڈنگ کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں, اس کو سمجھنا ہوگا. صحیح. تو میں نے کوشش کی, بہت سے لوگوں کو انکریج کیا, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کی کہوں گا بھی کہ وہ آگے آئیں. ہر سال AGM ہوتی ہے, ممبرشپ لبرل پارٹی کی فری ہے. وہ جس علاقے میں آپ ہیں اس میں آپ اس AGM کا حصہ بنیں. وہ ہی سیف گارڈ کرتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ کیسے ہوگی, وہ ہی سیف گارڈ کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو اس کو کیسے سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ریلیشن شپ تو وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے تو وہی رائڈنگ کے لوگ ہی رسپانسبل ہیں کہ وہاں سے اچھے کینڈیڈیٹ کی تلاش میں کیسے وہ سینٹرل پارٹی کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. ہمیں انوالو ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو سیاست ہے وہ لیونگ روم اینڈ ڈرائنگ روم یا فیملی روم کی حد تک ہے. اور اینی وے مطلب اگر میں نے فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی ایک مفتی صاحب کے جو کمپین تھا, میرا خیال میں 2006 تھا یا 2004 تھا, I'm not sure the year, وہاں میری آپ سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت سے جو ہماری ایک کمیونٹی ایوالو ہوئی ٹورڈز دی پولیٹیکل ورلڈ, اس وقت سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے لوگ تھے لیکن واز ناٹ دیٹ مچ. اور اس کے بعد اب لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس شروع ہوئی ہے, بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی. کہتے ہیں نا جان مال اور وقت لوگوں نے لگانا شروع کیا. جب انہوں نے لگانا شروع کیا تو پھر ان کو فروٹس بھی ملنے شروع ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمیں اور we need more and more and more. امان بھائی دیکھیں, ہمارا نا ایک جسٹ لائٹر موڈ, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پروسیس ہے. ہم نے اگلی سیٹوں پہ بیٹھنا ہے, پھر ہم نے بریانی کھانی ہے, پھر ہم نے اپنے تھوڑی سی اسپیچز بھی کرنی ہے, پھر اس کے بعد یہ ایک پروسیس ہے. مجھے نا اٹس کوائٹ کامن کہ وہ آپ I try to stand at the end of the, یہاں پہ کبھی بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے یا کسی اور بھی ایونٹ ہوتا ہے تو I try to stand at the right at the end. Right at the end سے آپ کیا ہے کہ آپ کو سب پتہ چل رہا ہے کیا کون کیا کر رہا ہے. جب آپ آگے بیٹھے ہوتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے I think if we want to understand, ہماری جو نئی جنریشن ہے, I think that has a very different concept. Fascinating. ہمارے جو ینگ لبرلز ہیں, آپ بے شمار ایسے ایونٹ میں جانے کا موقع ملتا ہے. میں امان بھائی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سچ اے کریٹو تھاٹ پروسیس ہے ان کا, اور بہت شاندار وہ جو ان کو گھر کی تربیت ہے, جو یہاں کی ایجوکیشن ہے, اور جو نئی نسل کو جو اویئرنیس ہے. We talk about social media in always a negative term, which is somehow maybe true, لیکن ان کی جو اویئرنیس ہے نا وہ بہت بہتر ہے ہم سے. اور میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ذاکر I'm very confident کہ جو ہم جو کچھ کرنے جا سکتے ہیں, جو کرتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ this is our peak. And I think I'm very positive کہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جنریشن they will do better than us. تو آپ کچھ پیرالل کر رہے ہیں ہمارے یوتھ کے لیے کہ مطلب ٹھیک ہے, ناٹ ایز اے پارٹی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پارٹی کی اپنی یوتھ کی ایک وہ ہے آرگنائزیشن ہے یوتھ کے لیے, اینڈ لیکن آپ مطلب I'm just talking about the community wise, ٹھیک ہے, کہ کمیونٹی وائز جیسے ہمارے بچوں کو انوالو ہونا چاہیے. رائٹ, ہمیں چاہیے کہ چونکہ آپ جس پوزیشن پہ اگر آپ بات کریں گے کہ یار آپ اپنے بچے کو انوالو کیجیے, آپ اپنی بیٹی کو انوالو کیجیے, جس طرح اقرا انوالو ہوئی, سلمیٰ زاہد انوالو ہوئی, اور اقرا کے فادر نے اس کو بہت سپورٹ کیا, اور ہماری کمیونٹی نے کافی سپورٹ کیا. اس طرح سے اگر ہم سپورٹ کریں اور ہم ایک دوسرے کو آگے لے کر کے چلیں, ٹھیک ہے نا, ایک ڈائریکشن میں. تو میں نے پوچھا کہ ایک لیڈرشپ ہمارے اندر, ہماری اپنی کمیونٹی میں لیڈرشپ کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. امان بھائی اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی نیا if we start something new that may take some resources. لبرل پارٹی کا ایک the board I chair in Ontario, جو لبرل پارٹی کینیڈا کا جس کا میں چیئر ہوں یا ڈائریکٹر ہوں, اس بورڈ میں اس کا ایک ممبر ہے جو کہ یوتھ کمیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا, یوتھ کمیشن جو ہے they're supposed to have commission in each and every riding. This is the biggest emphasis we have so far in the last last 2 years so, کہ ہم جتنے زیادہ ہر رائڈنگ میں یوتھ کو انوالو کر سکیں. It's a very tedious process,
لیکن الحمدللہ وی آر ایکچولی میکنگ سم پروگریس ویل. حذیف قیصر جو کہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف دی انٹیریو لبرل پارٹی, جو کہ مطلب I just want to explain that thing کہ انٹیریو لبرل پارٹی and فیڈرل پارٹی they are two different parties. ان آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, سوائے آئیڈیالوجیکلی وہ فائنینشلی اور آپریشنلی they're not attached to each other, they're two different parties. تو اس کے جو پریزیڈنٹ بڑے اچھے دوست ہیں, and we working together. And then Maya Tomasi جو کہ ریپرزینٹیو ہیں from LPCO جو میرا بورڈ ہے, and she's very active. We always encourage her to more and more involvement, but there's a lot of way to go. ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے, اور انشاءاللہ وی, کیونکہ if I believe this, اور we have a fundraiser with Prime Minister in Toronto, and we're talking about the candidates because we have 50 plus riding جہاں پہ unheld riding ہے, جہاں پہ candidates, we looking for candidates, and obviously جو team ہے, so we have a now capacity to contribute in that process. And he told me, I said we need to find a lot of candidates, and he was find some young candidates, and we will support them. The much any way, shape, and form for training, from supporting any way, shape, or form we can support them, and that is coming from him. Then find some young candidates. Right. And that is, I think, it's a whole process. ہر رائڈنگ میں آپ کی یوتھ کی ایک کمیشن ہو وہاں, اور وہ مل کے کام کریں ایم پی سے, یا اپنی رائڈنگ کے ساتھ, اگر ایم پی نہیں ہے تو پھر رائڈنگ کے پریزیڈنٹ سے مل کے کام کریں. تو جب آپ کینڈیڈیٹ سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہمارے پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ سے 2 سال سے کام کر رہے ہیں, ان کا ایک اچھا رویہ ہے, ان کا ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے لوگوں کو سرو کرنے کی. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس ہیز ٹو بی جسٹ ٹو سرو دا پیپل. ایگزیکٹلی ایوری تھنگ ایلس, میں کہتا ہوں جو گلوری ہے نا, وہ تقریریں کرنا, وہ تصویریں کھنچوانا, اور سیلفیاں, سب کچھ یہ بائی پروڈکٹ ہیں. اگر آپ کام کر رہے ہیں نا تو تصویریں تو آپ کی کھینچی جائیں گی, بریانی آپ نے کھا لینی ہے, اگلی سیٹوں میں لوگوں نے آپ بٹھا لینا ہے. اگر آپ کام کریں تو لوگ آپ کی تھوڑی عزت بھی کرنا شروع کر دیں. تو یہ آل دیز آر بائی پروڈکٹ. تو آئی تھنک اگر ہم لوگوں کو انکریج کرتے رہیں گے, میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے اینی بڈی وانٹس ٹو کنیکٹ ود می, مور دین ہیپی ٹو شیئر مائی ای میل. ہیئر از qdar@liberal.ca. More than happy to. میرا اسٹینڈرڈ ٹائم 3 business day ہے رسپانس کا. میرا اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ I take very pride on this one کہ we answer all the question as quickly as possible, and we have standard days, our time is 3 business days. ناظرین آپ مجھے بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور قیصر صاحب کا اگر آپ کو نمبر چاہیے, فون نمبر چاہیے, تو آئی کین آلویز پرووائڈ یو دیٹ. اور جو دوسری اہم بات ہے قیصر بھائی, کہ ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جیسے ایم پیز جو ہے, ایم پی چاہے منسٹر ہو چاہے عام جس ایم پی ہو, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ دینے میں, اور اس طرح سے کبھی کوئی اس طرح سے بڑی برننگ سچویشن آتی ہے سوسائٹی میں, اور وہ کہتے ہیں یو کین ناٹ گیو گیو اینی کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ دیٹ گوز اگینسٹ دی پارٹی رول اینڈ ریگولیشن. اینڈ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, اچھا کمپیئر ٹو دیم اینڈ کمپیئر ٹو یو, رائٹ, بیکاز یو آر ان ڈفرنٹ پوزیشن. آپ لوگ پالیسی میکنگ میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. امان بھائی, میں نا اس پہ ایک ہی بات کہوں گا کہ چاہے وہ ایم پیز ہوں یا پارٹی افیشلس ہوں, جب ایم پیز ہیں when they talk about leader, they talk about prime minister. When we talk about leader, which is the same guy in this respect. I think it's a privilege to lobby or convince the person what we are hearing from the grassroots. The mechanism needs to be very clear and concise کہ grassroots کیا کہہ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ some international issues, for example, I can talk about Palestine-Israel issue. آج کل جو جی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ hurtful چیز, I have numerous meeting with friends and family. بہت سارے ہمارے دوست ہیں عرب کمیونٹی میں, مسلم کمیونٹی میں, پاکستانی کمیونٹی میں, انڈین کمیونٹی میں, بنگلہ دیشی کمیونٹی میں, جو کہ بہت ہرٹ ہے. ان کو وہ بڑی پین ہے, سفرنگ ہے. جب بھی لوگ ایون فرینڈز ان جوش کمیونٹی, دے آر آلسو سیئنگ دا سیم تھنگ وٹ وی بلیو. جب بھی کوئی شخص بچوں دیکھتا ہے اس کنڈیشن میں, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تکلیف سے بات ہو نہیں سکتی. انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں واٹ آر لوگوں کی کیا ہے, آئی کین ناٹ کامنٹ, اٹس ویری کمپلیکس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات درست ہے وہ آپ چاہے اوپن میں کریں یا آپ
आप जाके बंद कमरों में कन्विंस करें अपने लीडरशिप को कि these are the ground realities, these are what the people are saying, these are what the people are feeling. क्योंकि end of the day ये डेमोक्रेसी है क्या कि bunch of people represent you to your representative to talk on their behalf and you talk to them. Right. And the same way around as well. एक ही मेरी रिक्वेस्ट हमारे दोस्तों से, इस कम्युनिटी के मेंबर से, डोमेस्टिक राइडिंग में जो लोग रहते हैं, कि आप अपने मेंबर्स के पास जाएं, आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें. ठीक है, बाज़ पेन में इमोशंस बहुत, आई अंडरस्टैंड दैट पीस, लेकिन कन्विंस करें उनको कि वो जाएं और जाके ये बात करें, और जितना ज़्यादा उनको भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें लोगों से. फिर मैंने वही बात कहूँगा, जिससे बॉटम अप पॉलिसी है, राइट, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं. आप लीडर हैं, आपको बहुत आगे की सोचना है. सही. मैं हमारे यहाँ क्रिश्चियन हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो last month I had a chance to sit with him. He was talking about the leadership and politics, and he said a formula, because you'll be a great leader if you think 20 years in advance, 10 years in advance, 30 years in advance. If you worried about yesterday, chances are you lost already. तो इस रेफरेंस से आपकी वो बात जो आपने क्वेश्चन किया, उसका आंसर मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारा काम हो रहा है. वी हैव सीन हमारे जो मुस्लिम एमपी हैं, दे आर वर्किंग अंडर ट्रेमेंडसली. इसमें समीर ज़ुबैरी जो काकिस चेयर हैं, Salma Zahid, I think she is taking a lot of pressure, a lot of work she's doing. Shafqat Bhai is doing, I think, phenomenal job. Ikra Khalid, she made a statement yesterday in the House of Commons. It's not easy. It's not that easy, yeah. Not easy. No. It is tough because, remember, when you work in a team has some diverse voices. Right. जो चीज़ मेरे और आपके लिए सही है, जो अब आपने जो दूसरे लोगों को इस पे कन्विंस करना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन तक पहुंचाना है, उनको ये बताना है कि व्हाट इज ग्रेटर गुड इज. रिस्पेक्टफुली. और आप और मैं, हम लोग आए इसीलिए थे कनाडा में, बिकॉज वी बिलीव कैनेडाज वैल्यू बेस्ड जस्टिस. वी बिलीव द कैनेडाज सिस्टम ऑफ पोलाइटनेस, ऑनेस्टी. वी बिलीव द कैनेडाज कि खूबसूरती तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसका जो ह्यूमन राइट्स का स्टैचर है, बहुत से लोग बहुत खफा हैं, बहुत नाराज़ हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हो सकता है उनका मौक़िफ़ ठीक भी हो. लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, क्योंकि ये इस कंटिन्यूस, हम कुछ चीज़ों पे हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि मुश्किलें आसान करें, लेकिन कुछ जगह पे हमें खुद से कोशिश भी करनी पड़ेगी, और कोशिश हो रही है. तो ये जिस तरीके से हर एक को ट्रेनिंग की ज़रूरत तो पड़ती है जी, हर एक को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. प्राइम मिनिस्टर बनने का मतलब ये नहीं होता कि you do not need any more training. Right? There is a senior people before you that they have experience, right? And our present, I'm not talking about the Justin Trudeau only, I'm just talking about the generic. If you are just present prime minister, you can always go and talk to your previous ex-prime minister. Okay, I'm just going through this situation. What should I do? What you did when you had this kind of situation. Right. So, happened to meet like one of the member of parliament in our area, and she said, we are middle class country and we cannot talk too much, and we cannot make noise too much, we cannot make decision too much based upon on that issue, especially Israel and Palestine war, whatever they're going on. So I just reminded her, I said, look at the John Chrétien at the time of 9/11, So aap dekho, on that time he made a big decision. He said, no. We have our own decision-making policy. We're not gonna take any dictation from anyone. We have more friends than enemy, right? इससे ये होता है कि definitely आप अचानक जो आपकी एक respect level है वो बढ़ जाती पूरी दुनिया में. Just like in the past, people
from the US people from the students or from any young people or from anybody used to travel to Europe, ٹھیک ہے نا, they used to take the Canadian flag on their backpack کہ وہ we are Canadian, right, وہ US flag کو avoid کرتے تھے. The people will maybe hit them, right, people will hit them. تو لیکن اب جو سچویشن ہے یو نو اینڈ اور ہماری فارن پالیسی جس طرح سے ایک اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہم اصل میں چیری پکنگ والی سلسلہ ہو گیا ہے کہ when it's come to the China, when it's come to the again I'm going like different direction is a foreign policy, but I'm just giving a message, since you have the position that you can talk, right, on behalf of the community and on behalf of the public, ordinary public, that we cannot be cherry picking people. Country, our policy should be equal and even for it should be balanced. I'm not saying it should be biased, it should be balanced policy. تو اس سلسلے میں since you are in the policy making table and آپ بات کر سکتے ہیں and you can convey this message, and same thing I mentioned to the member of parliament as well, please be where you are, where we used to be, the same level. Aman bhai, I cannot tell you, last month was probably one of the very difficult months, and there are so many people. There's so many people. آپ کے اس پروگرام بیٹھے ہوئے phone rings at least 5 times, and it's a continuous process. We are continuously advocating for what we believe, what we think is جو آپ نے کہا ہے just the right thing. چاہے وہ کیونکہ whenever we read the news, whenever we see the images, it is absolutely heartbreaking. اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اس میں بڑے امتحان سے ہمیں گزار. تھوڑی سی مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ کہنا تو شاید نہیں چاہیے لیکن بہت بڑی مسلم امہ ہے. We have lots of very rich influential countries. ان کی خاموشی بھی بڑی گراں گزرتی ہے. یہاں پہ ہم رہتے ہیں چونکہ اور اس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 100% agree. تو میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں, کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہو رہا. پیپل آر ورکنگ ویری ہارڈ. لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ وہ جو المیہ انفولڈنگ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کا بہت درد ہے, بہت تکلیف ہے امان بھائی. اور سوچتے ہیں بعض دفعہ I have so much conversation with so many people کہ اس صدی میں ہم لوگ جب مسئلے کا حل مسئلہ نہیں ہوتا وہ اس مسئلے کا ہم نہیں نکال سکے. اور سارے ایریے میں بہت اسٹرانگ مسلم کنٹریز ہیں جن کے بہت اچھے ریلیشن شپ دونوں ملکوں سے. And then we couldn't find out a solution of two-state solution کہ جہاں پہ دونوں ملک پیسفلی رہ سکیں. میری بہت یہ دعا اور اس امید کے ساتھ اس وقت جو کنیڈین وہاں پہ ہیں, I was informed today there are some Canadians are able to leave and there are more Canadians are on the list. The global affairs, ہمارے جو منسٹر میلنی جولی ہے, I was in conversation with her on last Monday. She was in Toronto and I cannot tell you, I never saw that worried before. And she is very strong, very smart, very intelligent woman. And I don't even know what the international diplomacy, how complex it. تو اس پہ تبصرہ کرنا شاید اچھی بات نہ ہوگی. لیکن امان بھائی, اس entire government structure میں I couldn't find a single person جو کہ sympathizing نہیں کر رہا اور وہ پوری کوشش نہیں کر رہا کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کریں, اس کو ختم تھوڑا سا کریں. جتنی بھی کالز ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پوزیشن ہے, چاہے وہ سیز فائر کی کال ہو, پاز کی کال ہو, اسٹاپ دا وار کی کال ہو, اپنے لوگوں کو نکالنے کی کال ہو, کوئی سلوشن کی کال ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت سینسٹیو اس وقت جو معاملہ چل رہے ہیں بہت سینسٹیو ہیں اور ہمیں سب لوگوں کے لیے بہت دعا گو ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بہت مشکل آسان کریں. کوشش جب تک یہ جتنا ہو سکے گا جو کہ اس سارے پیرامیٹر میں سلسلہ ہے جو لوگوں کو آواز پہنچانے کا جو کام ہے
وہ انشاءاللہ امان بھائی وہ ضرور کرتے ہیں. قیصر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور میں آپ کے شکریہ کے ساتھ ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا اپنے عوام کو, لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی چھوٹا سا میسیج دینا چاہیں لوگوں کو, بریف 30 سیکنڈ. سب سے پہلے امان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت پیار, بڑے محبت, بڑے مان سے یہاں پہ بلایا, تو میں نہ کر سکا, اور میں ہر وقت حاضر خدمت ہوں. اور ہمارے دوستوں سے, کمیونٹی کے جو ہمارے دوست ہیں, ان سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, کینیڈا از آور کنٹری, ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں اسی طرح حصہ ڈالنا ہے جس طرح ہم نے سیکھا پہلے, جہاں پہ ہم پہلے رہتے تھے. پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش, جہاں سے بھی ہم لوگ آئے ہیں, وہ ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں, لیکن اب ہمیں یہی ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے اور ان کے بچوں کا ملک ہے, تو ہم اس میں کیسے حصہ ڈالیں گے یہ ہم نے سوچنا ہے, اور اس کی کنٹریبیوٹ کریں, ہر پہلو میں کنٹریبیوٹ کریں, پولیٹیکلی کریں, سوشلی کریں, مورلی کریں. یہ ملک والنٹیئر کی بنیاد پہ بنا تھا اور اسی کی بنیاد پہ چلے گا, تو آپ اسی کور کا حصہ بنیں. میں سمجھتا ہوں یہی میری ایک ریکویسٹ ہے, یہی ایک دعا ہے. تھینک یو. میں اپنا میسیج جو ڈار صاحب نے دیا اس وقت, میں اس کو تھوڑی سی ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ از آل اباؤٹ دی والنٹیئر سروسز اینڈ وداؤٹ اینی پرسنل ایجنڈا. اور آج ایک کوٹ کروں گا, ایک جو اقرا خالد ایم پی ہیں, ان کے والد صاحب نے ایک مرتبہ مجھے کہا, جب اقرا خالد ایم پی بنی بھی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ جب کینیڈا آئے اور in 1996 I believe or 1997, تو وہ ڈونلڈ اینڈ ڈینفورتھ کے ایریا میں جیک لیٹن ہوا کرتے تھے, جو این ڈی پی کے لیڈر ہوا کرتے تھے. انہوں نے ان کو کہا تھا, if you want respect in the society and if you want to make a difference in society, make sure you get involved in politics. So member of parliament, that's also part of the politics, but decision making table, sitting on the decision making table, that's very important. The policy making, decision making is very important role. To make sure کریں نہ صرف ہم کسی خاص ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے یا ٹرسٹی کے لیے یا اسکول بورڈ کے لیے, کوشش کریں کہ ہم ڈیسیشن میکنگ میں, پالیسی میکنگ میں ہم جا کر کے ہم اور ہمارے بچے انوالو ہوں. جب آپ انوالو ہوں گے تو آپ کے بچے انوالو ہوں گے. جب آپ ڈونیشن دیں گے پارٹی کے لیے تو آپ کے بچے انوالو ہوں گے. جب آپ سائن نہ جا کر لگائیں گے الیکشن کے وقت میں, جب انوالو ہوں گے تو آپ کے بچے بھی انوالو ہوں گے. دس از اگین از اے سرونگ از ہیومینٹی, اینڈ سرونگ ہیومینٹی از سرونگ گاڈ. Canadian politics is not dirty politics. There is a some میں کہہ سکتا ہوں تھوڑی بہت ہر جگہ ہی ہوتی ہے, لیکن مطلب مجھے آئے ہوئے 27 سال ہو گئے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ کینیڈین پالیٹکس از میجورٹی از اے سرونگ ہیومینٹی. تو پلیز گیٹ انوالو, اپنے بچوں کو انوالو کریں, اور ٹرائی ٹو گیو, ناٹ جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ بٹ ٹرائی ٹو گیو ٹو دی سوسائٹی اینڈ کمیونٹی. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, ڈار صاحب آپ کے ٹائم کا, اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.